جب وہ سر تپا رضائے حق بنے، بندہ مومن قضائے حق بنے، یک جہاں آراستہ افلاک سے، ہو عیاں اس کے ضمیر پاک سے، گم رضائے حق میں ہو مثل سلف، تاکہ ہو گوہر نما تیرا صدف، تیرا گوں ہے یہ جہاں سنگ و خشت، دے نگاہوں کو جلا نور سرشت، گر تجھے حاصل جلال حق نہیں، بہرہ اندوز جمال حق نہیں، ابتدائے عشق و مستی قاہری، انتہائے عشق و مستی دلبری۔ چاروں طرف نیلگوں فضا کے ساتھ اس بندہ مومن کے پاک ضمیر کے اندر سے وجود پذیر ہوتی ہے، یعنی بندہ مومن کی خواہش مرضی کے مطابق اس کائنات کا انتظام چلتا ہے، اور یہ اس کی تسخیر کائنات کے باعث ہے، جو تسخیر خود توحید ایزدی پر ایمان کامل کا نتیجہ ہے۔ تو بھی اپنے بزرگوں کی طرح رضائے حق میں فنا ہو جا، اپنے موتی کو سیپی سے باہر لا، یعنی جس طرح شروع کے مسلمانوں نے اپنی رضا کو حق کی رضا میں گم کر کے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پوری طور پہ اجاگر کیا تھا، تو بھی اس پر عمل کر کے اپنی صلاحیتوں کو عمل میں لا۔ اس پتھر اور اینٹوں کی دنیا، مادیت کی حامل دنیا کی تاریکی میں نور سرش سے اپنی آنکھیں روشن کر، یعنی تو اگرچہ خاک کا پتلا ہے لیکن تیری انفرادیت نوری ہے۔ تو اپنی اس فطرت کو بروئے کار لا، اپنی خداداد صلاحیتوں کو عمل میں لا۔ جب تک تو جلال حق سے بہرور نہ ہوگا، اس وقت تک جلال حق بھی تجھ کو کچھ میسر نہ آئے گا۔ جلال اور جمال دونوں خدائی صفات ہیں، اور انسان میں بھی یہ صفات ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ خدا کی ان صفات کا مظہر ہے۔ گویا پہلے تو جلال حق کی صفت پیدا کر جو رزم میں کام آتی ہے، یہ جلال پیدا ہونے کے بعد جمال حق بھی میسر آ جائے گا جو بزم سے متعلق ہے۔ عشق و مستی کا جو آغاز ہے وہ قاہر ہی سے ہے، اور جب عشق و مستی اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر دلبری کا مقام آتا ہے، یعنی پہلے صفت قاہری یعنی ما سوا اللہ کی نفی کی جائے۔ جب اس عمل سے غیر کا نقش مٹ جاتا ہے تو پھر دلبری آ جاتی ہے۔